اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری، باب فضائل اصحاب النبی، حدیث نمبر 3789، اردو ترجمہ۔ انصار کے گھرانوں کی فضیلت کا بیان۔ مجھ سے محمد بن بشار نے بیان کیا، کہا ہم سے غنزر نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، کہا کہ میں نے قتادہ سے سنا، ان سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، اور ان سے حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنو نجار کا گھرانہ انصار میں سے سب سے بہتر گھرانہ ہے، پھر بنو عبد الاشحل کا، پھر بنو الحارث بن خزرج کا، پھر بنو سعدہ بن کعب بن خزرج اکبر کا، جو اوس کا بھائی تھا۔ خزرج، اکبر اور اوس دونوں حارثہ کے بیٹے تھے، اور انصار کا ہر گھرانہ عمدہ ہی ہے۔ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرا خیال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے کئی قبیلوں کو ہم پر فضیلت دی ہے۔ ان سے کسی نے کہا، تجھ کو بھی تو بہت سے قبیلوں پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت دی ہے؟ اور عبد الصمد نے کہا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے قتادہ نے بیان کیا، میں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے سنا، اور ان سے ابو سعید رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی حدیث بیان کی۔ اس روایت میں سعد کے باپ کا نام عبادہ مذکور ہے۔ حدیث نمبر 3790، اردو ترجمہ۔ ہم سے سعد بن حفص طلحی نے بیان کیا، کہا ہم سے شیبان نے بیان کیا، ان سے یحییٰ نے کہ ابو سلمہ نے بیان کیا کہ مجھے حضرت ابو اسید رضی اللہ عنہ نے خبر دی، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ انصار میں سب سے بہتر، یا انصار کے گھرانوں میں سب سے بہتر بنو نجار، بنو عبد الاشحل، بنو حارث اور بنو سعدہ کے گھرانے ہیں۔ حدیث نمبر 3791، اردو ترجمہ۔ ہم سے خالد بن مخلد نے بیان کیا، کہا ہم سے سلیمان نے بیان کیا، کہا مجھ سے عمرو بن یحییٰ نے بیان کیا، ان سے عباس بن سہل نے، اور ان سے ابو حمید سعدی نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انصار کا سب سے بہترین گھرانہ بنو نجار کا گھرانہ ہے، پھر عبد الاشحل کا، پھر بنی حارث کا، پھر بنی سعدہ کا، اور انصار کے تمام گھرانوں میں خیر ہے۔ پھر ہماری ملاقات سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ سے ہوئی، تو وہ ابو اسید سے کہنے لگے، ابو اسید تم کو معلوم نہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے بہترین گھرانوں کی تعریف کی، اور ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے بہترین گھرانوں کی تعریف کی، اور ہمیں بنو سعدہ کو سب سے آخر میں رکھا۔ آخر سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، انصار کے سب سے بہترین خاندانوں کا بیان ہوا اور ہم سب سے آخر میں کر دیے گئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ تمہارا خاندان بھی بہترین خاندان ہے؟ حدیث نمبر 3792، اردو ترجمہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انصار سے یہ فرمانا کہ تم صبر سے کام لینا یہاں تک کہ تم مجھ سے حوض پر ملاقات کرو۔ یہ قول حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے۔ ہم سے محمد بن بشار نے بیان کیا، کہا ہم سے غنزر نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا کہ میں نے قتادہ سے سنا، انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا سے، اور انہوں نے حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ سے کہ ایک انصاری صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، فلاں شخص کی طرح مجھے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حاکم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حاکم بنا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد دنیاوی معاملات میں تم پر دوسروں کو ترجیح دی جائے گی، اس لیے صبر سے کام لینا یہاں تک کہ مجھ سے حوض پر آ ملو۔ حدیث نمبر 3793،
مجھ سے محمد بن بشار نے بیان کیا، کہا ہم سے غنزر نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے حشام نے کہا کہ میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے فرمایا، میرے بعد تم دیکھو گے کہ تم پر دوسروں کو فوقیت دی جائے گی، بس تم صبر کرنا یہاں تک کہ مجھ سے آ ملو، اور میری تم سے ملاقات حوض پر ہوگی۔ حدیث نمبر 3794، اردو ترجمہ۔ ہم سے عبداللہ بن محمد نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان سوری نے بیان کیا، ان سے یحییٰ بن سعید نے، انہوں نے انس رضی اللہ عنہ سے سنا، جب وہ انس رضی اللہ عنہ کے ساتھ خلیفہ ولید بن عبد الملک کے یہاں جانے کے لیے نکلے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو بلایا تاکہ بحرین کا ملک بطور جاگیر انہیں عطا فرما دیں۔ انصار نے کہا، جب تک آپ ہمارے بھائی مہاجرین کو بھی اسی جیسی جاگیر نہ عطا فرمائے ہم اسے قبول نہیں کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو جب آج تم قبول نہیں کرتے ہو تو پھر میرے بعد بھی صبر کرنا یہاں تک کہ مجھ سے آ ملو، کیونکہ میرے بعد قریب ہی تمہاری حق تلفی ہونے والی ہے۔ حدیث نمبر 3795، اردو ترجمہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دعا کرنا کہ اللہ انصار اور مہاجرین پر اپنا کرم فرما۔ ہم سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، کہا ہم سے ابو ایاس نے بیان کیا، ان سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھودتے وقت فرمایا، حقیقی زندگی تو صرف آخرت کی زندگی ہے، بس اے اللہ انصار اور مہاجرین پر اپنا کرم فرما۔ اور قتادہ سے روایت ہے کہ ان سے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح اور انہوں نے بیان کیا اس میں یوں ہے، بس انصار کی مغفرت فرما۔ حدیث نمبر 3796، اردو ترجمہ۔ ہم سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے حمید طویل نے، انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انصار غزوہ خندق کے موقع پر خندق کھودتے ہوئے یہ شعر پڑھتے تھے، ہم وہ ہیں جنہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد پر بیعت کی ہے جب تک ہماری جان میں جان ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ سنا تو اس کے جواب میں یوں فرمایا، اے اللہ آخرت کی زندگی کے سوا اور کوئی زندگی حقیقی زندگی نہیں ہے، بس انصار اور مہاجرین پر اپنا فضل و کرم فرما۔ حدیث نمبر 3797، اردو ترجمہ۔ مجھ سے محمد بن عبید اللہ نے بیان کیا، کہا ہم سے ابن حازم نے بیان کیا، ان سے ان کے والد نے، اور ان سے حضرت سہل رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے تو ہم خندق کھود رہے تھے اور اپنے کندھوں پر مٹی اٹھا رہے تھے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی، اے اللہ آخرت کی زندگی کے سوا اور کوئی زندگی حقیقی زندگی نہیں ہے، بس انصار اور مہاجرین کی تو مغفرت فرما۔ حدیث نمبر 3798، اردو ترجمہ۔ اس آیت کی تفسیر میں اور اپنے نفسوں پر وہ دوسروں کو مقدم رکھتے ہیں اگرچہ خود وہ فاقے بھی میں مبتلا ہوں۔ ہم سے مسدد نے بیان کیا، کہا ہم سے عبداللہ بن داؤد نے بیان کیا، ان سے فضیل بن غزوان نے، ان سے ابو حازم نے، اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ ایک صاحب خود ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی مراد ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھوکے حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ازواج مطہرات کے یہاں بھیجا تاکہ ان کو کھانا کھلا دیں۔ ازواج مطہرات نے کہلا بھیجا کہ ہمارے پاس پانی کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کی کون مہمانی کرے گا؟ ایک انصاری صحابی بولے، میں کروں گا۔ چنانچہ وہ ان کو اپنے گھر لے گئے اور اپنی بیوی سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کی خاطر تواضع کر۔ بیوی نے کہا کہ گھر میں بچوں کے کھانے کے سوا اور کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو کچھ بھی ہے اسے نکال دو اور چراغ جلا لو، اور بچے اگر کھانا مانگتے ہیں تو انہیں سلا دو۔ بیوی نے کھانا نکال دیا اور چراغ جلا دیا اور اپنے بچوں کو بھوکا سلا دیا۔ پھر وہ
دکھا تو یہ رہی تھی کہ جیسے چراغ درست کر رہی ہوں، لیکن انہوں نے اسے بجھا دیا۔ اس کے بعد دونوں میاں بیوی مہمان پر ظاہر کرنے لگے کہ گویا وہ بھی ان کے ساتھ کھا رہے ہیں، لیکن ان دونوں نے اپنے بچوں سمیت رات فاقے سے گزار دی۔ صبح کے وقت جب وہ صحابی علیہ السلام کی خدمت میں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم دونوں میاں بیوی کے نیک عمل پر رات کو اللہ تعالیٰ ہنس پڑا، یہ فرمایا کہ اسے پسند کیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، اور وہ ترجیح دیتے ہیں اپنے نفسوں کے اوپر دوسرے غریب صحابہ کو، اگرچہ وہ خود بھی فاقے ہی میں ہوں، اور جو اپنی طبیعت کے بخل سے محفوظ رکھا گیا سو ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ یہ تھی صحیح بخاری باب فضائل اصحاب النبی کی حدیث نمبر 3789 سے 3798 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میں حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔